الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے. جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک پل کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. یا ترے مجھگا غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. جس طرح رونے والے انسان کی پلکوں پہ آنسو ہوتا ہے، پلک چھپکنے کا محتاج، پلک چھپکی اور وہ آنسو مٹی میں جا ملا، یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہے. پانی کے بلبلے کی مانند ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بلبلہ کس وقت پھٹے گا، تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے. یہی معاملہ انسان کی زندگی کا. کسی نے کیا اچھی بات کہی، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. جس طرح پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے پھر اڑ کے چلا جاتا ہے، ہم بھی اس پرندے کی مانند ہیں. اس دنیا کے درخت کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے اور زندگی کا جتنا وقفہ ہے وہ ہم چہچہا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں اڑ کر اپنے اصلی گھر کی طرف ہمیں واپس جانا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے دل لگانے کی بجائے آخرت کی طرف دھیان رکھیں اور اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہیں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. ہم اس دنیا کے بازار سے گزر جائیں مگر اس کے گاہک نہ بنے، خریدار نہ بنے. ہم طلبگار تو اللہ رب العزت کے ہیں، آخرت کے ہیں. دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے. الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں.
تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم چرنے کے لیے پیدا ہوئے، بس کھانا پینا ہے اور موج میلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ دنیا میں کھانے پینے کے لیے زندہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں۔ تو ہم زندہ رہنے کے لیے کھائیں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھیں۔ اگر دنیا کے چند ایام ہم نے عیش آرام میں گزار بھی لیے اور آخرت کے عذابوں کو خرید لیا تو ہم نے بہت برا کام کیا۔ کسی بچے کو بھی کہا جائے کہ آپ کو ہم ایک لالی پاپ دیتے ہیں، تھوڑی دیر چوس لیں، پھر اس کے بعد چند ایک تھپڑ لگائیں گے، تو چھوٹا بچہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم دنیا کے لالی پاپ سے اتنا پریختہ ہوتے ہیں کہ اسے چوسنے میں مشغول ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ فرشتے آخرت میں عذابوں والے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کاش کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیتے۔ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اتنے عقل مند ہیں کہ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ عورتوں کو دیکھو یا مردوں کو دیکھو، ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ حج کے سفر پہ جانا ہے، 7 بجے فلائٹ ہے اور ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، تو عورتیں بات کریں گی کہ جی نہیں، ہمیں تو 6:30 پہنچ جانا چاہیے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ اگر کوئی فنکشن ہے گھر میں اور 100 آدمیوں کو آپ نے دعوت دی تو آپ 100 کا کھانا نہیں بناتی، ہمیشہ 150 125 آدمیوں کا کھانا بناتی ہیں، فرماتی ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ اسی طرح آپ نے اگر کہیں جانا ہے، سفر کا خرچہ لینا ہے، تو خرچہ فرض کرو آپ کے حساب سے $5000 بنتا ہے، تو آپ $5000 بھی علیحدہ کر لیں گی، کچھ اور بھی رکھ لیں گی اور کہیں گی جی ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ تو وہ بندہ جو دنیا کے ہر کام میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر کام کرتا ہے، رسک نہیں لیتا، آخرت کے معاملے میں بڑے آرام مزے کے ساتھ 100% رسک لے رہا ہوتا ہے۔ وہاں کیوں ٹو بی آن دی سیف سائڈ نہیں رہتے؟ کبھی سوچا کہ میں اتنی نیکیاں کر لوں کہ قبر میں عذاب پر جب فرشتے آئیں تو میں ان کے صحیح جواب دے سکوں، میری نیکیاں میری ضرورت سے زیادہ ہوں، ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ میں اتنے اعمال کر کے آخرت میں بھیجوں کہ اللہ رب العزت کے سامنے مجھے سرخروئی ہو، ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ میں دنیا کے اندر گھر کی ضرورت مند رہتی ہوں اور میرے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا گھر دوسروں کے گھروں سے اچھا ہو، بڑا ہو، خوبصورت ہو، ہر فیسلٹی اس میں موجود ہو۔ آخرت میں بھی تو میرے دل کی تمنا ہوگی کہ میرا گھر دوسروں کی نسبت زیادہ بڑا اور اچھا ہوتا، تو میں نیک اعمال کروں، ٹو بی آن دی سیف سائڈ، تاکہ مجھے یقینی جنت مل جائے۔ آخرت کے معاملے میں انسان ٹو بی آن دی سیف سائڈ نہیں کام کرتا۔ اگر کسی جگہ 100 ٹافیاں رکھی ہیں اور ان میں فقط ایک کے اندر زہر ہے اور 99 اس میں سے ٹھیک ہیں، تو اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی اس میں سے ایک ٹافی کھا لو، 99 تو ٹھیک ہے، وہ آگے سے جواب دے گی کہ نہیں، چونکہ ایک میں زہر ہے، میں 1% بھی رسک نہیں لینا چاہتی۔ تو وہ نوجوان بچی جس کو اپنی جان اتنی عزیز ہے کہ 1% بھی رسک نہیں لینا چاہتی، وہ اپنے ایمان کے بارے میں بے پرواہ پھرتی ہے، 100% رسک کے اوپر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہماری عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ ہم آخرت کے بارے میں بھی اسی طرح سوچیں
کسی مرد کو دیکھیے، آپ اس سے پوچھیں کہ جی آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دین کے لیے وقت فارغ کریں، کہے گا مولانا میرا بزنس ایسا ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، میں کیا کروں، اتنا مصروف ہوں، اکیلا ہوں، کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں، اور جو نوکر چاکر ہیں ان پہ تو بندہ اعتماد کر ہی نہیں سکتا، تو مجھے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، بچوں کا معاملہ ہے، تو میں تو ٹائم نکال ہی نہیں سکتا۔ اب جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کا وقت نکال نہیں سکتا، کہتے ہیں میں تو اتنا آکوپائیڈ ہوں، اوور برڈن ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد وہی بندہ آتا ہے، کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، ایک بزنس مل رہا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے وہ بزنس عطا کر دے۔ اب اس نوجوان سے پوچھئے کہ اس بزنس کو چلانے کے لیے آپ کہاں سے وقت نکالیں گے؟ وہ کہے گا جی بس بزنس مل جائے، ٹائم میں نکال لوں گا۔ تو اگر ایک دکان کے ہوتے ہوئے دوسری دکان کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں، ایک بزنس کے ہوتے ہوئے دوسرے بزنس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکال سکتے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں اور آخرت کی چیزیں پردے میں ہوتی ہیں، اس لیے انسان اس کے اوپر کمزور یقین ہونے کی وجہ سے اتنا احتیاط نہیں کرتا۔ ایک مچھلی تیر رہی تھی، اس کو کسی بڑی مچھلی نے سمجھایا کہ تم اگر اس طرح کوئی کانٹا دیکھو یا کوئی اس طرح کیڑا دیکھو، گوشت کا ٹکڑا دیکھو، تو اس چکر میں نہ پھنسنا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک دھاگا ہوتا ہے، دھاگے کے پیچھے شکاری ہوتا ہے، جب تم اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانے لگو گی تو کانٹا تمہارے گلے میں چبھ جائے گا، پھر اس دھاگے کی مدد سے شکاری تمہیں کھینچ لے گا، پھر وہ گھر لے جائے گا، اس کی بیوی چھری سے تمہارے ٹکڑے بنائے گی، پھر تمہیں وہ مرچ نمک لگائے گی، اور پھر وہ کباب بنا کر تیل کے اندر تلے گی، دسترخوان پہ سجائے گی، مہمان آئیں گے اور وہ 32 دانتوں میں چبا چبا کے تمہیں کھائیں گے، اس لیے تم یہ کام مت کرنا۔ اب اگر وہ چھوٹی مچھلی کہے کہ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ وہ دھاگا کہاں ہے، شکاری کہاں ہے، اس کی بیوی کہاں ہے، ان کا کچن کہاں ہے، اور وہ اس کے لیے دریا کے پانی میں چکر لگاتی پھرے کہ بھی مجھے کہیں نظر آ جائے، تو اس کو وہاں یہ چیزیں کہیں بھی نظر نہیں آ سکتی۔ اگر وہ اعتماد یقین کر لے گی تو اس کا اپنا فائدہ، اور اگر نہیں کرے گی اور بات نہ مان کر وہ اس گوشت کو کھانے لگے گی اور کانٹا حلق میں چبھے گا، تو پھر اس کو خود بخود شکاری بھی نظر آئے گا، پھر اس کو اس کی بیوی بھی نظر آئے گی، پھر اس کو چھری چاقو کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے بننے جو ہے وہ بھی نظر آ جائے گا، پھر نمک مرچ بھی نظر آ جائے گا، اور تیل کی کڑھائی بھی نظر آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، لوگوں جب تمہاری موت آئے گی تو جنت سے بھی فرشتے آئیں گے، جہنم سے بھی فرشتے آئیں گے۔ اگر تم نیک انسان ہوئے تو جنت کے فرشتے تمہاری روح لے جائیں گے، اور اگر برے انسان ہوئے تو جہنم کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ نیک لوگوں کی روح کو علیین پر لے کے جاتے ہیں جو اوپر ہے، برے انسانوں کی روح کو سجین میں لے کے جاتے ہیں جو نیچے ہے، پھر قبر کو یا جنت کا باغ بنا دیتے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن سب لوگ کھڑے ہوں گے، اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو لوگ برے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نیک لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہ باتیں اتنی واضح اور کھلی دھلی ہیں کہ جس بندے نے یقین کر لیا اور اپنے نیک اعمال ابھی سے کرنے شروع کر دیے،
وہ بندہ یقیناً جنت میں جائے گا. اور جس نے سوچا کہ یہ معاملہ دیکھا تو کسی نے ہے نہیں، آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی، تو وہ انسان دنیا میں تو چند دن موج ملے کر لے گا، لیکن جب مرے گا تو اس کو جہنم کے فرشتے بھی نظر آئیں گے، قبر بھی دوزخ کا گڑھا بن جائے گی، قیامت کے دن بغیر سائے کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر اس کو لمبے لمبے دانتوں والے کالے فرشتے دوزخ میں جو لے کر جائیں گے وہ بھی نظر آ جائیں گے، مگر اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک اور مثال سن لیجئے کہ اگر ایک انڈے کے اندر بچہ مرغی کا بن چکا اور تھوڑی دیر میں وہ باہر آنے والا ہے، اب فرض کرو کہ اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں کوئی ڈالے کہ تم تو ایک خول کے اندر بند ہو، تھوڑی دیر کے بعد یہ خول ٹوٹ جائے گا، تم ایک دنیا میں جاؤ گے جس میں 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، 15 سے 20-30 فٹ تک ان کے مکان ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، آسمان ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، آبشاریں ہیں. اور وہ بچہ یہ ذہن میں سوچے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں یا نہیں، تو اس کو انڈے کے خول میں تو ان میں سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ سکتی. لیکن اگر وہ یقین کر لے گا تو جیسے ہی انڈے کے خول سے باہر آئے گا، انسان کو بھی دیکھے گا، درختوں کو بھی دیکھے گا، مکانوں کو بھی دیکھے گا، اس کو اپنے دشمن بلی کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کو ہر چیز اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آ جائے گی. لیکن اگر وہ کہے گا کہ میں یہاں دیکھوں تو یہاں اس کو انڈے کے اندر کچھ نہیں نظر آ سکتا. بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم زمین اور آسمان کے انڈے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ایک جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عدل بھی قائم کریں گے. اگر ہم اس پر یقین کر لیں تو ہمارا فائدہ، نہیں کریں گے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیں گے. قرآن مجید میں فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس دن اللہ تعالیٰ آنکھوں کے پردے کھول دیں گے اور انسان اپنی آنکھوں سے آخرت کی ہر چیز کو دیکھ لے گا. پھر پچھتائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں نیک کام کر لیے ہوتے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب رونے کا کیا فائدہ، یہ محنت تو پہلے کرنی چاہیے تھی. چنانچہ یہ فریاد کرے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ مجھے واپس جانے دیجئے، ایک موقع اور دیجئے، میں بہت نیک بن کے زندگی گزار. فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم موت کی تیاری کریں. اگر کوئی مرغی بلی کو آتے ہوئے دیکھے اور اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کی جان بلی سے بچتی نہیں. اس کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بلی آ کر اس کا گلا دبوچ لیتی ہے. اسی طرح ہم اگر موت سے آنکھیں بند کر لیں گے تو ہم ملک الموت سے بچ نہیں سکتے. ہماری آنکھیں تب کھلیں گی جب ملک الموت آ کر ہمارا گلا دبوچیں گے. پھر احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر تیاری کر لی ہوتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی پر زندگی گزاریں اور آج سے ہی اس پر محنت کرنی شروع کر دیں. دنیا کے اندر عورتیں اپنی لائف کے لیے بڑی پلاننگ کرتی ہیں، کئی سال اس سوچ میں لگا دیتی ہیں گھر ایسا ہو، کچن ایسا ہو، لاؤنج ایسا ہو، اور ساری زندگی کی جو خواہشات ہوتی ہیں، سہولیات ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھ کے پھر کئی سالوں کے بعد ان کو مکان بنانے یا خریدنے کا موقع ملتا ہے. دنیا میں بھی اسی طرح انسان آخرت کو سامنے رکھ کے آج سے نیکی شروع کر دے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے. یہ زندگی تو تھوڑی سی مشکل میں گزر جائے گی،
لیکن آخرت میں پھر اس پر وہ کچھ ملے گا ما لا عین رات، کسی آنکھ نے جسے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر جنت کا گمان تک بھی نہیں گزرا۔ اب ہم اگر تصور کریں تو ہم خوبصورت سے خوبصورت انسان کا تصور کر سکتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت منظر کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ سوچیں گے یہ سب چیزیں چھوٹی ہوں گی، نیچے ہوں گی، اور جنت کے حسن و جمال کا معاملہ اور جنت کے اندر کی زندگی کا معاملہ ہماری سوچ اور عقل سے ہی بہتر ہوگا۔ آپ ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو آ کر کہے کہ آپ کو ایک عمل ایسا بتاتے ہیں کہ اس عمل کو کر لیں، جو آپ کہیں گی وہ بات پوری ہو جائے گی، اتنا خوش ہو کہ آپ وہ عمل کریں گی کہ اگر راتوں کو جاگ کے کرنا پڑتا ہے تو بھی کریں گی، نمازوں کے بعد بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے تو بھی کریں گی، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں گی، کھانے میں دیر کر لیں گی، روزے رکھ لیں گی، محنت مشقت برداشت کر لیں گی، مگر کہیں گی کہ مجھے ایک ایسا موقع ملے گا کہ میری ہر بات پوری ہوگی۔ تو اگر دنیا کے اندر ہر بات پوری ہونے کی خاطر ہم اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں میرے حکموں پر عمل کر لیں گے، جب میرے پاس آئیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میں ان کو ایسی زندگی دوں گا جو ان کے دل کی چاہت ہوگی، ہر چاہت ان کے دل کی پوری کر دی جائے گی۔ تو یہ کتنا نفع کا سودا ہے کہ ہم تھوڑی سی زندگی میں اللہ رب العزت کی چاہت کو پورا کر لیں، اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت ہماری چاہت کو پورا کرے گا۔ یاد رکھیں، بندہ ایک جگہ ہی مرضی پوری کر سکتا ہے، یا تو آپ دنیا میں اپنی من مرضی پوری کرتی پھریں، اور یا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی پوری کر لیں اور آخرت میں پھر آپ کی مرضی پوری ہوگی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو آپ کی منشا کے مطابق مل جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ پردیسی کو پردیس میں جتنی سہولیات ہوں، لوگ جتنی محبتیں دیں، لوگ جتنا ان کا خیال کریں، مگر اس بندے کو اپنے وطن کی یاد آتی ہے، ماں باپ یاد آتے ہیں، بیوی بچے یاد آتے ہیں، دوست احباب یاد آتے ہیں، ہر وقت اس کا دل تڑپتا ہے میں اپنے وطن پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح ہمارا وطن بھی جنت ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہاں سے دنیا میں آئے، اب اس وطن کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ ہم تو یہاں پردیسی ہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، زندگی گزاریں گے، بالآخر چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ تھے جو ہم سے پہلے آئے، زندگی گزار کے چلے گئے، آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے ہمارے ماں باپ اس زمین پر مہمان تھے، وہ چلے گئے، اب ہم زمین پر مہمان ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کچھ وقت کے بعد ہماری اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب ہماری باری ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ڈٹ کر نیکی کر لیں۔ جس طرح دنیا کی زندگی مختصر ہے، تو چاہیے کہ خوب ڈٹ کر کام کر لیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70
70 کے درمیان ہوں گی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، چنانچہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور قرآن مجید میں ہے کہ 950 سال انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، اور جب زیادہ لوگ ایمان نہ لائے اور ستایا لوگوں نے تو اس وقت انہوں نے دعا کی اور عذاب آیا، طوفان آیا، پھر طوفان کے بعد بھی وہ 60 سال تک زندہ رہے، تو گویا 1050 سال کی زندگی ان کی ثابت ہوتی ہے۔ اب سوچئے 1000 سال سے زیادہ کی زندگی انہوں نے گزاری، اور آج تو 100 سال کی عمر بھی کسی کسی کی ہوتی ہوگی، ورنہ اس سے بھی کم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت دعا کے لیے آئی ہوں، میرے بچے زندہ نہیں رہتے، بچپن لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کتنی عمر میں؟ کہنے لگی کوئی 100 سال کا فوت ہو جاتا ہے، کوئی 200 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرائے، فرمانے لگے اللہ کی بندی، قرب قیامت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جبکہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو عورت حیران ہو کر دیکھنے لگی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، جن لوگوں کی عمریں ہی 100 سال سے چھوڑی ہوں گی، کیا وہ دنیا میں رہنے کے لیے مکان بنائیں گے؟ فرمایا مکان بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، کام کاروبار بھی کریں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اگر میں کبھی اس وقت میں ہوتی جب عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہیں تو اتنا تھوڑا وقت تو میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتی۔ تو ہماری زندگی تو اتنی مختصر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی کوئی تو پیدا ہوتے ہی مرے گا اور کوئی 100 سال سے اوپر جا کر مرے گا، لیکن جب ایوریج نکالیں گے، اوسط نکالیں گے، تو گراس ایوریج اس امت کی 60 to 70 بنے گی۔ اب وہ عورتیں جو اس وقت 40 سال سے اوپر کی عمر میں پہنچ چکی ہیں، وہ اچھی طرح سن لیں کہ وہ اپنی زندگی کا سیکنڈ ہاف گزار رہی ہیں، فرسٹ ہاف گزار چکی، یعنی وہ اپنی زندگی کے ظہر اور عصر کا وقت گزار رہی ہیں، اور ظہر عصر کے بعد سورج ڈوبتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ تو ہمیں چاہیے ہم آخرت کی ڈٹ کر تیاری کریں۔ کسی آدمی کو اگر چھٹی ہو تو وہ چھٹی کے دن صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے دل میں بڑی تسلی ہوتی ہے، سارا دن ہے میں بڑے کام سمیٹ لوں گا۔ لیکن جب ظہر کا وقت ہو جائے اسی بندے کو دیکھیں کہ بڑا پینک ہو رہا ہوگا کہ کام سمٹے نہیں، ظہر کا وقت آ گیا، اور وہ سوچے گا جی اب تو بس مغرب قریب آ گئی۔ تو جیسے ظہر کے بعد مغرب کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو جو 40 سال سے اوپر کی ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہم اب ظہر عصر کے وقت گزار رہی ہیں، اور معلوم نہیں یہ زندگی کا سورج کب ڈوب جائے گا۔ یوں تو پتہ نہیں، جوانوں کو بھی موت آ جاتی ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن ایک اصول بتا دیا، مثال سمجھانے کے لیے بتا دی کہ اگر 60-70 کی عمر کو ہم ایوریج عمر لگا لیں تو اس لیے جو 40-35 سے اوپر کی عورتیں ہیں ان کو تو بہت سیریسلی آخرت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ایک اور مثال سے یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے گی۔ کرکٹ کا کھیل ہے، عام طور پر اس میں 2 اننگز کھیلتے ہیں۔ جب کوئی پلیئر پہلی اننگز کھیلنے کے لیے آتا ہے اس کے دل میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ کھل کے شاٹ کھیلتا ہے، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں دوسری اننگز میں پھر ایک مرتبہ کھیلنے کا موقع حاصل کروں گا۔ لیکن وہی کھلاڑی اگر سیکنڈ اننگز میں کھیلنے کے لیے آئے تو وہ بہت محتاط ہو کر کھیلتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک گیند آئے گی اور میری باری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو
35-40 سے اوپر کی عمر میں ہیں، یہ عورتیں اپنی زندگی کی سیکنڈ اننگز کھیل رہی ہیں۔ اب کیا معلوم کب ملک الموت کی طرف سے بلاوا آئے گا اور کھڑے پیر جانا پڑ جائے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ جب ملک الموت آتے ہیں وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، کسی کو انسان گڈ بائی بھی نہیں کہہ سکتا، کھڑے پیر جانا پڑ جاتا ہے۔ تو جب ایسا ہے موت کا معاملہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر لیں۔ اس دنیا میں آپ کو خدا کے منکر مل جائیں گے، نبی علیہ السلام کے منکر مل جائیں گے، قرآن کے منکر مل جائیں گے، اسلام کے منکر مل جائیں گے۔ پوری دنیا میں موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا۔ ہر انسان گواہی دے گا، مومن ہے یا کافر، کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا تو ضروری ہے۔ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس مرنے کی تیاری کر لیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس نوجوان صحابہ آئے انصار میں سے، بڑا ہی خوبصورت سوال پوچھا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، منکیت الناس وحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہو، واکثرہم استعداد للموت، اور وہ جو ان میں سے موت کی تیاری دوسروں کی نسبت زیادہ کرتا ہو، اولئک الاقیاء، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہی لے اڑے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عقل مند بنیں، عقل کے ناخن لیں اور آخرت کی تیاری کو مقصد زندگی بنا لیں۔ دنیا میں ہم نے خشک روٹی کھائی یا تر روٹی کھائی، دنیا میں ہم نے مشقت کا وقت گزارا یا آرام کا وقت گزارا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ دنیا کی زندگی تو 150 سال ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب جس آدمی کی عمر 100 سال ہو، قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں اگر اس کی کیلکولیشن کی جائیں تو وہ 2 منٹ کے حساب سے بنتی ہیں۔ اب سوچئے کہ 2 منٹ کی یہ زندگی ہے آخرت کے ایک دن کے حساب سے، اور ہم نے تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ کسی آدمی کو کہیں کہ جی 2 منٹ ذرا تنگی میں بیٹھ لیں پھر آپ کی ہر چاہت پوری کریں گے، وہ کہیں گا 2 منٹ کے لیے میں ہر تکلیف اٹھا لوں، مگر اس کے بعد مجھے آسانی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے جی 2 منٹ کے لیے مجھے مستیاں کرنے دیں پھر جو مرضی میرا حشر کر دینا، اسے کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ آج ہمارا حال وہی ہے، 2 منٹ کے پیچھے مستیاں اڑاتے پھرتے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پردے کا پرواہ نہیں ہوتی۔ محسوس کرتی ہیں عورتیں پردہ کر لیں گی تو پھر ہم باہر کیسے نکلیں گی؟ ان بیچاریوں کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ یہ جو سوچتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اگر بے پردہ باہر نکلی تو ہمیں اللہ کیا کہیں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بھی کوئی بے پردہ عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برسانا شروع کرتے ہیں۔ جب تک گھر واپس نہیں داخل ہو جاتی اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب پھر روتی ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں، فرما بردار نہیں، خامن کے کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں۔ اے بہن، تیری زندگی میں کہاں سے برکت آئے؟ تیرے لیے اللہ کے فرشتے لعنتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب نے صحیح حدیث میں اس کی تصدیق فرما دی۔ تو ان لعنتوں کے برسنے کے بعد تیرے اپنی زندگی میں بھی ایسا ہی معاملہ رہے گا۔ اسی لیے بے پردہ عورت جو ہوتی ہے اس کی زندگی سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ہر وقت پریشان ہوتی ہے، دنیا کا مال بھی ہے، سب کچھ ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، کبھی صحت کی طرف سے پریشانی، کبھی خامن کی طرف سے پریشانی، کبھی جٹھانی کی طرف سے پریشانی، کبھی ساس کی طرف سے پریشانی۔ آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے، ہر نعمت اس کے گھر میں موجود ہوگی
مگر کوئی نہ کوئی اس کو پریشانی لگی ہوئی ہوگی. یہ حقیقت میں پریشانی اس بے برکتی کی وجہ سے ہوتی ہے جو وہ اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتی ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم عقل مندی کا ثبوت دیں اور دنیا کے اندر تیاری کر لیں اپنی آخرت کی. یہ عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ بچی پیدا ہوتی ہے اس وقت سے سوچنا شروع کر دیتی ہیں میں نے اس کے جہیز کی تیاری کرنی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ابھی بچی کھلونوں میں کھیل رہی ہے اور ان کو اس کے جہیز کی فکر پڑی ہوئی ہے اور ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی. میں نے بھی تو رب کے سامنے پیش ہونا ہے. میری اپنی عمر اب 50 سال ہو گئی. کیا میں نے آخرت کا جہیز تیار کر لیا؟ تو ہر عورت کو زندگی میں 2 مرتبہ جہیز کی ضرورت پڑتی ہے. ایک جب زندگی میں شادی ہوتی ہے، خامن سے ملاقات ہوتی ہے، اگر اس وقت جہیز بڑا ہوگا، اچھا ہوگا، سمجھتی ہے خامن کے پاس جا کر عزتیں ملیں گی. اور دوسرا جہیز جب اس کی اللہ سے ملاقات ہونی ہوتی ہے، اگر اس کے پاس نیکیوں کا جہیز زیادہ ہوگا تو اللہ کے پاس جا کر اسے عزتیں ملیں گی. اب دنیا میں خامن کی عزت دی تو دنیا کی زندگی اچھی گزر گئی، اور اگر آخرت میں اللہ کے ہاں عزت نہ ملی تو پھر آخرت کی زندگی کیسے اچھی گزرے گی؟ اس لیے چاہیے کہ جیسے دنیا کی فکر کرتی ہیں آخرت کی بھی فکر رکھیں اور اس کی تیاری ابھی کر لیں. یہ نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ وقت ملے گا. انہی زندگی کے جھمیلوں میں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے تیار رہنا ہے. اور یہ بھی ذہن میں سوچیں کہ دنیا کا جو کچھ ہے وہ بالآخر یہاں رہ جائے گا. آخرت میں تو فقط انسان کے اعمال ساتھ جائیں گے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ لساکا میں رہتی ہیں اور بزنس کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ کریں کہ خامد میرا چپاٹا موو کرنا چاہتا ہے، تو آپ کے گھر میں جو 100% یہاں سامان ہے وہ سارا چپاٹا نہیں جا سکتا. نہ قالین جا سکتے ہیں، نہ ساری چیزیں فرنیچر کی جا سکتی ہیں، نہ کچن کے سب آئٹم جا سکتے ہیں. آپ چند چیزیں یہاں سے سمیٹیں گی جو ضروری ہوں گی. شاید ایک ٹرک ہو اور اس کو آپ ایک کنٹینر میں سامان ڈلوا کر چپاٹا بھجوائیں گی اور کہیں گی کہ باقی چیزیں ردی ہیں، پرانی ہیں، میں یہیں دے دوں، کسی کو بیچ دوں، چھوڑ دوں. تو آپ ان چیزوں کو یہی رہنے دیں گی اور اچھی اور قیمتی چیزیں اپنے ساتھ کنٹینر میں لے کر چلی جائیں گی. یہ سامان ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے آپ لے کے جا رہی ہیں. اور اگر بالفرض آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہاں سے مکہ مکرمہ مائیگریٹ کرنا ہے، وہاں جا کر رہنا ہے، تو اب آپ پورا سامان بھی ہوائی جہاز سے ساتھ نہیں لے جا سکتی. ہوائی جہاز والے لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 بیگ آپ ساتھ لے جا سکتی ہیں اور ان کا وزن بھی 20 کلو 25 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب ان بیگز میں آپ اپنی جیولری رکھیں گی، چیک بکس رکھیں گی، قیمتی سامان رکھیں گی، باقی ہر چیز یہیں چھوڑیں گی. کہیں گی جی میں تو ہمیشہ کے لیے اب مکہ مکرمہ جا رہی ہوں، وہاں جا کر سامان خریدوں گی، گھر خریدوں گی اور وہاں جا کر میں اپنی سیٹلمنٹ کروں گی. گویا فاصلہ جتنا بڑھتا جا رہا ہے سامان اتنا گھٹتا جا رہا ہے. ایک ملک کے شہر سے دوسرے شہر میں جانا تھا، سامان تھوڑا ہو گیا، ایک کنٹینر بنا. جب ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑا، سامان فقط 2 بیگ بن گئے اور کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے. اور جب اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا ہوگا تو 2 بیگ بھی نہیں لے جا سکیں گی. آپ کو ایک بریف کیس لے جانے کی اجازت ہوگی جس کا نام نامہ اعمال ہوگا. اس میں نیکیاں لکھی ہوں گی یا بدیاں لکھی ہوں گی. جو کچھ کریڈٹ ہوگا یا ڈیبٹ ہوگا اس میں لکھا ہوگا اور یہی لے کر آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گی. تو معلوم ہوا کہ جتنا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے دنیا کی چیزیں ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں. جب آخرت کا سفر پیش آئے گا تو دنیا کی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی. یہ اچھے اچھے آپ کے کپڑے ادھر رہ جائیں گے،
یہ مکان کی جتنی سیٹنگ کے لیے آپ فکر مند ہوتی پھرتی ہیں یہ ادھر رہ جائے گی. دنیا کا جو کچھ آپ نے اپنے لیے بنایا یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی. فقط آپ کے اعمال ہوں گے نیک یا برے جو آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے. تو جب قبر میں جانا ہی اعمال میں ہے تو کیوں نہ اعمال بنانے کی آج فکر کی جائے اور اس کے لیے فکر مند رہیں, نیکی کی زندگی گزاریں. میں سمجھتا ہوں آج کی خواتین اتنی لکھی پڑھی عقل مند ہیں کہ اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سمجھتی ہیں. ان چند مثالوں کو اگر وہ ذہن میں رکھیں گی تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, دنیا میں جو کچھ ہے یہ ادھار کا مال ہے, اور جو ادھار کے مال سے فریبتا ہوا پھرے اسی کو پاگل کہتے ہیں. تو ہم دنیا کے ادھار کے مال سے فریبتا نہ ہوں بلکہ آخرت کی کمائی کرنے کی طرف دھیان دیں اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ بالآخر دنیا میں انسان کو جانا ہے. دنیا مٹی گارے کی بنی ہوئی ہے اور فنا ہونے والی ہے, جبکہ جنت سونے چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو ہم کیوں نہ آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کے ہر دن کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی, مجھے تو بہت ہی اچھی اور پیاری لگتی ہے. فرمانے لگے کہ جس بندے نے کوئی دن معصیت کے بغیر گزارا, جس بندے نے جو دن معصیت کے بغیر گزارا, گناہوں کے بغیر گزارا, ایسا ہی ہے کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم روزانہ صبح اٹھیں تو سوچ میں یہ ہو کہ آج ہم نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنا, نہ بے پردگی کرنی ہے, نہ ہم نے ٹی وی واچ کرنا ہے, نہ ہم نے میوزک سننی ہے, نہ ہم نے کسی کی غیبت کرنی ہے, نہ کسی کے دل کو دکھ دینا ہے, نہ جھوٹ بولنا ہے, ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا. تو اگر آپ نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزار لیا, ایسا ہی ہے آپ نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارنے کا موقع پایا. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی زندگی کے ایسے دن گزارنے کی توفیق ہو کہ جس میں ہم گناہوں سے بچ جائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. موت تو بالآخر آنی ہی ہے, اور موت کے وقت انسان کو 100 سال کی زندگی بھی یوں محسوس ہوتی ہے کہ جیسے یہ الا عشیۃ او ضحاہا, صبح کا وقت گزارا یا شام کا وقت گزارا. اسی طرح کا یہ سلسلہ معلوم ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات ہوئی 1050 سال کی عمر گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اے میرے پیغمبر اسلام بتائیے آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ عرض کیا پروردگار عالم یوں محسوس ہوا جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہیں, میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا. 1000 سال کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے پیارے کلیم آپ نے موت کو کیسے پایا؟ فرمایا اے اللہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا ایک بکری زندہ ہے اور زندہ حالت میں اس کی کھال اتاری جا رہی ہے. جس طرح زندہ بکری کو کھال اتارنے کی تکلیف ہوتی ہے مجھے موت کے وقت یوں تکلیف محسوس ہوئی, اور یہ تکلیف ہمارے اوپر بھی آنی ہے. اس لیے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا تمہیں موت آئے گی, قرآن پاک میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, تم میں سے ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ذائقہ کبھی کڑوا ہوتا ہے اور کبھی میٹھا ہوتا ہے. معلوم نہیں ہماری موت کے وقت کیا معاملہ ہو. ہم پروردگار عالم سے یہ تمنا رکھتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں ہماری موت کو ہمارے لیے میٹھا جام بنا دے اور ہمیں ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب موت کا وقت آنے لگا, ملک الموت آئے, عرض کیا اے اللہ کے خلیل
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے، میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، فرمانے لگے ملک الموت هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ تو ملک الموت اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئے، اے مالک آپ کے خلیل نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے موت آئے گی، اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی، کہنے لگے ملک الموت عجل عجل، جلدی کر میری روح قبض کر لے اور مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ واصل کر دے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الموت جسر، موت ایک پل کی مانند ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ تو اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری کی ہوگی تو ہم قیامت کے دن اللہ سے اس طرح ملیں گے جس طرح پردیس میں گیا ہوا کوئی مسافر مدتوں کے بعد آئے اور وہ محبت والوں کے درمیان پہنچے تو لوگ کیسے ملتے ہیں، ایک دفعہ گلے ملتے ہیں، محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، پھر گلے ملتے ہیں۔ ہم نے دوستوں کو دیکھا، پرائمری اسکول کے دوست تھے، 20-30 سال کے بعد ملے، ایک دفعہ گلے ملتے ہیں، پھر گلے ملتے ہیں، ایک نہیں 3 دفعہ گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی خوشی ہو رہی ہے بتا نہیں سکتے۔ تو جیسے وہ دوست ایک دوسرے کو ملے اور محبت کا جذبہ اتنا تھا کہ ملنے سے بھی اس جذبے میں کمی نہیں آ رہی، اسی طرح جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن جائے گا تو ایک دوست کی مانند اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور جس بندے نے دنیا میں تیاری نہ کی، یہ انسان قیامت کے دن مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ذرا ایک مثال آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی دوسرے شہر میں جانا ہو اور وہاں پر آپ کے رشتہ داروں کا کوئی گھر ہے، مگر وہ رشتہ دار آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ کو برا سمجھتے ہیں، بد کردار سمجھتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، آپ کی غیبتیں کرتے ہیں، آپ کا برا مانگتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے پکے مخالف ہیں، اور آپ کو اسی شہر میں جانا پڑ گیا اور آپ کے میاں آپ کو کہتے ہیں کہ یا تو میں آپ کو کسی ہوٹل کے اندر اکوموڈیشن لے کے دے دیتا ہوں یا پھر آپ کو ان کے گھر میں ٹھہرنا پڑے گا، چوائس آپ کا ہے۔ میرا خیال ہے 1% بھی آپ تیار نہیں ہوں گی ایسے گھر میں قدم رکھیں جہاں کے لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں گی میں تو 1 منٹ وہاں جا نہیں سکتی، مجھے تو وہاں سانس ہی نہیں آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا میں وہاں جاؤں، برائے مہربانی مجھے کہیں اور ٹھہرانے کا بندوبست کیجئے۔ تو اگر دنیا میں کہیں آپ کا کوئی مخالف ہے، آپ اس کے گھر میں قدم رکھ ہی نہیں پاتی، تو اگر آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کر کے اپنے پروردگار کو اپنا مخالف بنا لیا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گی؟ سوچئے تو صحیح کیا حالت ہوگی۔ اس لیے آج وقت ہے آخرت کی تیاری کرنے کا، اپنے رب کو منانے کا۔ وہ پروردگار اتنا کریم ہے، کسی بندے نے کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اگر اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا ہماری موت کس حالت میں آئے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ تو موت تو آنی ہے، کیا پتا کفن ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی یہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، موت تو ہمیں نہیں بھولتی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں شادی بیاہ میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی طرح اچانک موت کے منہ میں دبوچ لیے جائیں۔ ہم عقل مندی کریں اور اس سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت تم آنے سے پہلے کوئی میسج ہی بھیج دیا کرو، جیسے لوگ کہتے ہیں اپنے دوست کو آنے سے پہلے کوئی ای میل ہی کر دینی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے سے پہلے کوئی پیغام بھیج دیا کرو، میسج بھیج دیا کرو تاکہ لوگ تیار ہو جائیں۔ ملک الموت نے کہا اے اللہ کے محبوب پیغام تو بہت بھیجتے ہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے، مثلا کسی آدمی کی بینائی کا کم ہو جانا یہ ایک میسج ہے موت قریب ہے، دانت کے اندر کیڑے کا لگ جانا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی خوب گزار چکے، کھا کھا کے دانتوں میں کیڑے پڑ چکے، اب موت کا وقت قریب ہے۔ کسی انسان کو اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد کا محسوس ہونے لگ جانا یہ موت کا میسج ہے۔ کسی انسان کے بال کا سفید ہو جانا موت کا میسج ہے۔ کسی کی سماعت کا کم ہو جانا یہ موت کا میسج ہے۔ کسی کو شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کی بیماری، لمبی بیماریوں کا ہو جانا یہ موت کے قریب ہونے کا میسج ہے، لیکن ہم اس میسج کو ریسیو نہیں کرتے، کان ہی نہیں دھرتے، اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر ملک الموت جب آتے ہیں تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے ہم اس کی تیاری کر لیں تاکہ ہم موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہوں۔ جس انسان نے آخرت کی تیاری کر لی وہ انسان خوش نصیب انسان ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لینا، موت کے لیے تیار رہنا یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، جب ملک الموت کو دیکھتے تھے فرماتے تھے کیسا اچھا مہمان آیا، میں تو 20 سال سے تمہارے انتظار میں تھا اور اب آپ آئے ہو تو میں تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح وہ تیاریاں کر کے رکھتے تھے اور موت کے انتظار میں ہوا کرتے تھے۔ یہی بات نبی علیہ السلام نے سمجھائی، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی ہوتا ہے، او عابر سبیل یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ مسافر اگر تھوڑی دیر رک بھی جائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے سفر آگے کرنا ہے، تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہمارے لیے مسافر گاہ ہے، ہم نے یہاں سے آگے گزر کے وطن اصلی کی طرف جانا ہے، لہذا موت کی خوب تیاری کر لیجئے۔ اور موت کی تیاری کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں کہ آپ صبح اٹھ کر کوئی ایکسرسائز کرنے بیٹھ جائیں گی تو موت کے لیے تیار ہو جائیں گی، نہیں، موت کی تیاری کہتے ہیں اپنے جسم کے کسی عضو سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، جسم کے ہر عضو کو سنت کے مطابق بنا لینا۔ جب اس طرح آپ زندگی کو بنا لیں گی تو گویا آپ آخرت کے لیے تیار ہو جائیں گی، پھر آپ کے لیے آخرت کی سب منزلیں آسان۔ یاد رکھنا دنیا میں انسان جس ملک میں رہتا ہو اگر اس کے پاس اس ملک کی کرنسی بہت ساری ہے تو وہ سکھی زندگی گزار لیتا ہے، مکان بھی بڑا لیتا ہے، گاڑی بھی اچھی خرید لیتا ہے، اور اس کو کھانے پینے کی ہر چیز من پسند کی مل جاتی ہے، لباس من پسند کا مل جاتا ہے، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کرنسی موجود ہے، ضرورت پڑے وہ کرنسی خرچ کر کے ہر ضرورت کو پورا کر لیتی ہے۔ اور اگر اس کے پاس کرنسی نہ ہو تو وہ تو پانی کو ترسے گی، وہ تو روٹی کو ترسے گی، وہ تو پھٹے ہوئے لباس میں ہوگی مگر دوسرے لباس کو ترسے گی، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی، چنانچہ اس کو سڑک کے کنارے بیٹھنا لیٹنا پڑے گا۔ آپ باہر نکل کر آتے جاتے نہیں دیکھتے، لوگ بتا اوقات کتنے غریب ہوتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس کرنسی نہ ہو اس کی زندگی مشکل گزرتی ہے، اور جس کے پاس وافر پیسہ ہو زندگی اس کی آسانیوں میں گزرتی ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، جس انسان کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی قبر میں بھی اس کے لیے آسانیاں کہ جنت کا باغ بن جائے گی، موت کے وقت آسانیاں کہ جنت کے فرشتے آ جائیں گے، حشر کے دن آسانیاں عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اور جنت میں جانا آسان
نیکیوں کی وجہ سے الاٹمنٹ وہاں مل جائے گی، وہاں کے مکان ہوں گے، ہر نعمتیں ہوں گی۔ تو جس طرح دنیا میں عورت کی خواہش ہوتی ہے مال اتنا ہو میں من مرضی کی زندگی گزار سکوں، ایسے ہی آپ کو سوچنا چاہیے میرے پاس نیکیاں اتنی ہو میں آخرت میں من مرضی کی زندگی گزار سکوں۔ اور یہ نیکیاں کمانی بڑی آسان ہے۔ کسی کو میٹھا بول دیں تو یہ صدقہ ہے، کسی کو خوشی عورت کسی دوسری عورت کو خوش ہو کر مل لے تو یہ صدقہ ہے، کسی کی بات سن کر کوئی تسلی کے دو بول کہہ دیں تو یہ صدقہ ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیکیاں ملتی ہیں۔ اپنے بچوں کو پیار دیں، صدقہ ہے۔ اپنے میاں کے ساتھ پیار محبت کی زندگی گزاریں، جھگڑے کرنے، ضد کرنی، دلیلیں دینی چھوڑ دیں، ماننے والی عادت ڈال لیں تو آپ کو صدقے کا اجر ملے گا۔ ماں باپ ساس سسر کو خوش رکھیں، خدمت کریں، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، نیکیاں ملیں گی۔ گھر کے اندر جو کھانے وغیرہ بنواتی ہیں اس میں آپ نیت کریں میں اللہ کی رضا کے لیے بنا رہی ہوں تو مہمانوں کو کھانا کھلانے کا اجر پائیں گی۔ اپنے بچوں پہ جو وقت صرف کریں گی نیت کریں کہ یہ میری ذمہ داری ہے تو آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ میاں کے ساتھ جو وقت گزاریں یہ نیت کریں میں اس کے دل کو خوش کروں گی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرے دل کو خوش فرمائیں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہر سنت پر عمل کریں کہ میں سنت پر عمل کروں گی مجھے اجر ملے گا۔ تو عورت کے لیے اپنے آپ کو بخشوانا تو بہت آسان ہے، ہر کام پہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال پیسہ دیا مسجد بنوائیے، مدرسہ بنوائیے، نیک کاموں میں خرچ کیجیے، آخرت میں آپ کے لیے محل تیار ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ اب دنیا کے گھر بنانے کے لیے لوگوں کو دیکھا کہ 2 لاکھ 4 لاکھ ڈالر لگانے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، مگر آخرت کے لیے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم آخرت کی ضرورت کو بھی اپنی ضرورت سمجھیں اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں، پھر ہمارے لیے سب معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور جو گناہ اب تک کر چکے ہم ان کی معافی مانگیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیں۔ ہم چاہیں تو ہمارے سارے گناہ ہماری نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، 99 قتل کیے تھے۔ کسی ایک صوفی سے پوچھنے لگا میری توبہ کی کوئی صورت؟ اس نے کہا توبہ توبہ، 99 بندوں کو قتل کیا، ایسے جانور، اتنے خونخوار انسان، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، جیسے ہم کہتے ہیں۔ اس نے بھی اسی قسم کا کوئی کوڑا سا جواب دے دیا۔ اس بندے کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا 99 تو پہلے ہیں، پھر میں سینچری پوری کیوں نہ کر لوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ میں نے 100 قتل کیے، کتنا برا انسان ہوں، میری توبہ کی کوئی صورت؟ کسی عالم سے ملا کہ توبہ کی کوئی صورت؟ اس نے کہا یقیناً توبہ کی صورت ہے، مگر فلاں جگہ پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان بندوں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں توبہ کے کلمات پڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سب لوگ اسے پڑھتے ہیں، مگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بیعت کرنی کیوں ضروری ہوتی ہے۔ اب بتاؤ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اسے نیکوں کی بستی کی طرف بھیجا گیا، وہ بندہ اتنا بھی کہہ سکتا تھا کہ میاں دل میں توبہ کر لو قبول ہو جائے گی، مگر نہیں، اسے نیکوں کی بستی کی طرف بھیجا گیا، وہاں جاؤ، وہ تمہیں توبہ کے کلمات پڑھائیں گے تو پھر تمہاری توبہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ معلوم ہوا توبہ کرنے کے لیے یہ کلمات کسی اللہ والے کے سامنے پڑھنے پڑتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے یہ کلمات دہرانے پڑتے ہیں، تب یہ پکا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح جلدی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ نیت کر کے چل پڑا، اللہ کی شان، اس کو راستے میں موت آ گئی۔ جب موت آئی جنت کے بھی فرشتے آ گئے،
کہ اس کو ہم لے کے جائیں گے، توبہ کی نیت سے نکلا تھا، جہنم کے فرشتے آ گئے، نہیں نہیں اس نے تو 100 بندوں کو قتل کیا، جہنم میں جائے گا۔ دونوں میں آپس میں بحث ہوئی، اللہ کے حضور معاملہ پیش ہوا۔ رب کریم نے فرمایا تم فاصلے کی پیمائش کرو، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم کی طرف لے کے جاؤ، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اسے جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ فرشتوں نے پیمائش کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کو جہاں موت آئی تھی وہ بالکل درمیان کا جگہ تھی، آدھا فاصلہ تھا، لیکن مرتے مرتے اس کی لاش نیکوں کی بستی کی طرف گر گئی تھی، اور وہ اتنی ہی اس طرف قریب ہو گئی تھی، چنانچہ وہ تھوڑی سی نیکوں کی بستی کے قریب تھی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو سوچنے کی بات ہے، مرتے مرتے بھی لاش اگر نیکوں کی طرف گر جائے اللہ اس کا بھی لحاظ کر لیتے ہیں، تو جو بندہ جیتے جاگتے بقائمی ہوش و حواس اللہ والوں کی محفل میں آ کر بیٹھے اور صدق کے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور توبہ کے کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے۔ لہذا آج کی اس محفل میں توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ جو بھی چاہتی ہیں کہ پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کریں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزاریں، ان کو چاہیے کہ یہ توبہ کے کلمات پڑھیں، اور جو باقاعدہ بیٹھ ہو کر ذکر سیکھنا چاہتی ہیں وہ دل میں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہمارا ایک قلبی روحانی تعلق ان بزرگوں سے ہوتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تک پہنچے گا، تو وہ اس نیت کے ساتھ یہ توبہ کے کلمات پڑھیں گی، اللہ رب العزت ان کو یہ روحانی نسبت بھی عطا فرما دیں گے، توبہ بھی ان کی قبول ہوگی۔ پروردگار عالم کا یہ معاملہ ہے۔ دیکھیے یہ عاجز اس قابل نہیں کہ آپ کو توبہ کے کلمات پڑھا سکے، اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، لیکن مجبور ہے، معذور ہے، کیونکہ میرے شیخ نے مجھ سے عہد لیا کہ تم یہ عمل آگے لوگوں کو بتاؤ گے، اور وہ یہ عمل کر کے تم سے اس سلسلے کی برکات کو حاصل کر سکیں گے۔ تو جیسے ایک سر کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اس بوجھ کو سمجھ ہے سامنے رکھتے ہوئے اس لیے یہ کلمات پڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو ایک نمائندہ سمجھ لیجئے گا، جس طرح ایک آدمی کا کوئی وکیل ہوتا ہے، وہ وکیل اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ پیچھے سے اس کو جیسے حکم ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھیے میری اپنی نیکی تو زیرو ہے، میری محنت زیرو ہے، میں اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے مشائخ کی دعائیں اور ان کی میرے اوپر توجہات رہیں، اور انہوں نے مجھے یہ بوجھ دے دیا کہ تم نے ساری زندگی اس پیغام کو پہنچانا ہے، تو یہ ڈاکیا بن کر میں آپ تک ڈاک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کا ایک تعلق ان مشائخ کے دلوں سے جڑتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں دیں گے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نیک بننا آسان فرما دیں گے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عورتیں بیعت ہونا چاہتی ہیں تو غائب ہونا چاہتی ہیں، زندگی کے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہتی ہیں، اور آئندہ دل میں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتی ہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ تصور کریں کہ قلبی تعلق آپ کا ہمارے مشائخ کے قلوب سے ہوتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک تک پہنچے گا، اور اس وقت آپ جو کلمات پڑھیں گی تو وہ گویا سچی توبہ کی نیت سے پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک نیتی کو قبول کر لے۔ اس کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اپنی اصلاح، اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ۔ لہذا بیت ہوتے ہوئے انسان اپنی زندگی کی تمام خطاؤں سے سچی پکی توبہ کر لے، دل میں نیت اور ارادہ کرے کہ رب کریم آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ ہمیں کیا معلوم
آج ہو سکتا ہے رمضان المبارک کا، اس رمضان کا یہ آخری دن ہو اور ہماری مغفرت اور بخشش کو حاصل کرنے کا یہ ایک سنہری موقع ہے۔ جب ایک اکیلا توبہ کرے تو قبولیت کا معاملہ اور ہے، جب کئی مل کر فریاد کریں تو قبولیت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور سچی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ پہلے خطبہ سن لیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جو کلمات اب آپ سنیں گی آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے سر کے دل کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ مردوں میں بھی اگر لوگ ہوں جو بیت کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ بھی ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیٹھ ہو چکی تو بتائے ہو چکی، چند معمولات ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ ایک تو آپ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، وقت بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ تو ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔
ہر وقت دل پر توجہ رکھنا، دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رکھنا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ پھر ایک مراقبہ ہوتا ہے، ذکر قلبی مراقبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح شام کسی وقت نماز سے فارغ ہوں، مصلی پر ہی بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کریں، سر جھکا لیا کریں، اپنے دوپٹے کو گھونگھٹ کی طرح سر پہ کر لیا کریں، اور یہ یاد کیا کریں کہ میں آج اپنی اختیار سے آنکھیں بند کر رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ آج میں اپنے اختیار سے اپنے سر کے اوپر کپڑا گھونگھٹ کی طرح ڈال رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن کا کپڑا پہنا دیا جائے گا۔ تو یوں سوچا کریں کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کی رحمتیں، برکتیں، نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میرے دل میں سما رہا ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے زبان تالو سے لگا لینی ہے، جسم کو حرکت نہیں دینی، سانس سے کچھ نہیں کرنا، بلکہ سوچنا ہے کہ دل بول رہا ہے اور آپ سن رہی ہیں، جیسے کوئی گہری سوچوں میں بیٹھا ہوتا ہے، گویا اس طرح اللہ کی سوچ میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ تو جب آپ اس طرح بیٹھیں گی تو اس سے آپ کے قلب کے اندر نورانیت آئے گی۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا طبیعت چاہے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھوڑی دوائی کھائیں گی تھوڑا فائدہ ہوگا، زیادہ دوائی کھائیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ مراقبے کو نہ چھوڑنا، یہ ہمارے سلسلے کا بنیادی سبق ہے۔ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ باقی سب کچھ کرنے دے، مراقبے میں رکاوٹیں ڈالے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے۔ تو اس لیے مراقبہ لازمن کرنا شروع کریں۔ ابتدا میں آپ کو خیالات پریشان کریں گے، مگر اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیٹھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ بالآخر پریشانی دور کر دیتے ہیں خیالات کی، اور یکسوئی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر تو وہ حال ہوتا ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، بس انسان اللہ کی جو ہے وہ یاد میں ڈوب جاتا ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ پھر انسان مراقبے کے لیے وقت ڈھونڈتا ہے کہ مجھے مل جائے، میں اللہ کی یاد میں بیٹھی رہوں۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ لب پہ خاموشی ہو اور دل میں انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ پھر درود شریف بھی 100 مرتبہ صبح شام پڑھا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر استغفار بھی 100 مرتبہ صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کیا کریں، ایک پارہ پڑھے تو بہت اچھا، مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ پڑھ لیں۔ جو حافظات ہیں ان کو اپنی منزل کے حساب سے پڑھنا چاہیے، جو نہیں پڑھی ہوئی وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ البتہ جن دنوں میں عورت کو نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں میں ان کو قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بن تلاوت کیے ان کو اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بس یہ چند اعمال ہیں، اگر اس کے اندر آپ کوئی کیفیت محسوس کریں اور چاہیں کہ میں بتاؤں تو اپنے محرم مردوں کے واسطہ سے آپ خط بھی لکھ سکتی ہیں۔ اس عاجز کا ایڈریس آپ کو یونس سلیمان صاحب کی اہلیہ صاحبہ سے مل جائے گا، ٹیلی فون نمبر بھی مل جائے گا۔ آج تو رابطے کی اتنی آسانی ہے، ٹیلی فون سے، ٹیکسٹ کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے انسان اپنے حالات بتا سکتا ہے
اور ہدایات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے تاکہ پھر دعا کر لی جائے۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے تنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے تنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر
مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے کیا معلوم آج رمضان مبارک کا آخری دن ہو اور آخری محفل ہو، اگر کل روزہ ہوا تو کل کی محفل ہوگی، اور اگر آج رمضان مبارک کا آخری دن ہوا تو یہ آخری موقع ہے دعائیں کرنے کا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر خوب اللہ رب العزت سے مانگیے، اپنے گناہوں کو بخشوائیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اب ہمیں کیا معلوم مغفرت ہوئی یا نہیں، اگر مغفرت نہیں ہوئی تو پھر بربادی میں کیا شک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعائیں کی اور نبی علیہ السلام نے آمین کی مہر لگا دی۔ اس لیے اس وقت سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیجیے تاکہ آج کی اس محفل میں ہماری بخشش ہو جائے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما۔ اے مولا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں اور خربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ جیسا کوئی معبود نہیں، ہم نے تو آپ کے در سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ دامن پھیلا دیے ہیں، میرے مولا رحمت فرما دیجیے۔ اللہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے اور تیرے در کی چوکھٹ پکڑ کر دن رات بیٹھے رہے، میرے مولا ابھی انہوں نے دامن پھیلائے ہیں، اے سخیوں کے پروردگار رحم فرما دیجئے، رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے۔ میرے مولا دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، رحمت فرما دیجئے، اپنے پاپ گناہوں کے ڈھیر لے کے آئے ہیں، ہم نادم اور شرمندہ ہیں اپنی کوتاہیوں پر، مگر سنا کہ آپ تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پروردگار مہربانی فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ماں باپ اپنے کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اللہ ہم بھی تو آپ کے بندوں میں زیادہ کمزور ہیں، ہمارا زیادہ لحاظ فرمائیے، ہمیں خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائیے، اپنی خصوصی توجہ عطا فرمائیے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی چولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں سے رحمت کی چادر ڈالنے والے، اللہ دنیا کو گناہوں کا پتہ چلتا ہے وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو گناہگاروں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور ان کو اپنے در سے دھتکارتے نہیں، اللہ ان سے نفرت نہیں فرماتے۔ میرے مولا رحمت فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان مبارک کی یہ محفل ہے، اے مالک رحمت فرما کر ہماری بخشش کر دیجئے۔ اللہ اول تو ہمارے اپنے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اوپر سے اگر جبریل علیہ السلام کی دعا بھی لگ گئی پھر ہماری بدبختی میں کیا شک ہوگا۔ اللہ رحمت فرما کر ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں اس بددعا سے بچا لیجئے۔ اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست سے لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے سے گن نہیں کھاتی، چھوڑ نہیں دیتی، پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے بیٹا میرا ہی ہے،
نادان ہے، نجاست میں لچڑا پڑا ہے، وہ اسے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے پڑے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دیجیے، ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ مار دیجیے۔ ارے اللہ ہم سے روٹ نہ جائیے، اللہ ہم سے روٹ نہ جائیے، اے مولا ہم سے روٹ نہ جائیے۔ اللہ رحمت کا ایک نظر ڈال دیجیے، ہماری ظلمت کو دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ دنیا کا کوئی روٹ جائے تو ہم لوگوں کو تو پھر بھی اطمینان نہیں آتا، اور آپ تو پروردگار عالم ہیں، اگر آپ کسی بندے سے روٹ گئے تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ رحمت فرما دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آپ نے قرآن پاک میں خود فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب فقیر ہو، اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم آپ کے در کے فقیر ہیں تو پھر ہم اپنی رحمت کا صدقہ دیجیے، اپنی کریمی کا صدقہ دیجیے، اپنی رحیمی کا صدقہ دیجیے، اپنی غفاری کا صدقہ دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس دامن پھیلے ہوئے کو بھر دیجیے، ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ نوجوان بچے اور بچیاں آج آپ کے در پہ سچی معافی مانگ رہی ہیں، اے اللہ آج تو جوان خون معافیاں مانگ رہا ہے، گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا تو پھر نفس انہیں بہکا دے گا، شیطان انہیں اچک لے گا۔ اللہ سایہ ہونے سے بچا لینا، ان جوانیوں کی حفاظت کر لینا، اللہ رحمت فرما دینا، میرے مولا رحمت فرما دینا، ہمیں اپنے در سے ٹھکرا نہ دینا۔ رب کریم ہماری توبہ کو قبول کر لینا۔ اللہ جن چیزوں نے دل کو پریشان کیا ہوا ہے ان کو دور فرما دیجئے اور دل کو خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ تیری بدیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے، مولا یہ اپنے دل کے غم کس کو بتائے، کس کے سامنے دل کے غم کھولے؟ آپ تو تینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ان کے دل کی جو چاہتے ہیں پورا کر دیجئے، ان کے دل کی جو پریشانیاں ہیں دور کر دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور اے اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں سرخرو فرما۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے پیغامات بھیجے، خط لکھے، ٹیلی فون کیے، ای میل کی، یا جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں یا جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ کی دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك